احمد ون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل رمضان پارٹ 22 کے سلسلے میں آج لیلۃ القدر، اس کی فضیلت، تلاش اور مخفی رکھنے کی حکمت کے بارے میں ویڈیو آپ کی خدمت پیش ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کے عمل ہے، جسے قرآن کریم نے ہزار راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جمہور علماء امت کا موقف یہ ہے کہ لیلۃ القدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص انعام ہے، جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ حدیث مبارکہ سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، لہذا اسے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرنا چاہیے۔ اب اس سے دوسرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے، کہ لیلۃ القدر دیگر راتوں سے کس طرح اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں پوری صورت نازل فرمائی ہے، جسے سورۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں کتب حدیث میں بہت سی روایات مذکور ہیں۔ ان میں سے کچھ حدیث کا تذکرہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساتوں میں ذکر و فکر اور اطاعت و عبادت کی تلقین ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، پھر یہ کہ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مزدہ مغفرت بن جاتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہ شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی تن محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں تو واقعتاً کوئی شک نہیں رہتا کہ جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل بابرکت رات کے لیے جاگنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کی جربٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر شخص کی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر فضیلت، برکت اور رحمت والی رات کو مخفی رکھنے کی کیا حکمت ہے، یعنی اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا، بتا کیوں نہیں دیا گیا کہ یہ والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ دیگر اہم مخفی امور مثلا اسم اعظم، جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو مخفی رکھنے کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو اشکارا نہیں کیا گیا، یعنی ایگزیکٹ کر کے واضح بتا نہیں دیا گیا، تاکہ لوگ اس کی تلاش میں لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی کریں۔ اس سلسلے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر مجبوری کو انسان کسی وجہ سے اس رات سے محروم رہ جاتا تو اس صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا بے حد محبوب ہے۔ لیلۃ القدر کا تعین اس لیے نے فرمایا تاکہ بندے اس ایک رات کی تلاش میں 5 راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا سکیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ عدم تعین کی ایک وجہ
گناہگاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس میں گناہ سر زد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح ہونے کا جرم بھی لازم ہوتا اور گناہ بھی ہوتا۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مواد ادارہ من اجر القرآن کی تصنیفات اور ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ مزید مفید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔